السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے قربانی کے جانوروں میں اگر عیب پیدا ہو جائے تو قربانی درست نہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا عیب پیدا ہو جانے پر قربانی صحیح نہیں ہوتی۔ تو ایسا جانور جس کی ایک آنکھ کی 1/3 روشنی یا اس سے زیادہ روشنی چلی گئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ البتہ ایک آنکھ کی 1/3 روشنی سے کم گئی ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح جانور کا پیدائش ہی سے کان نہیں ہے تو اس کی قربانی درست نہیں، البتہ کان تو ہے لیکن چھوٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح سنگھ جانور کے پیدائش ہی سے نہیں ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ جانور کا سنگھ ٹوٹ گیا لیکن اتنی جڑ سے نہیں ٹوٹا جس کا اثر دماغ پہ پڑتا ہو، یعنی کچھ اس سے اوپر سے ٹوٹا ہے، تو اس ٹوٹے ہوئے سنگھ والے جانور کی قربانی بھی درست ہے۔ البتہ سنگھ تو ٹوٹ گئے لیکن خوب جڑ سے سنگھ ٹوٹا ہے جس کا اثر دماغ پہ پڑ گیا ہے تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کے منہ سے دانت گر گیا تو دیکھا جائے گا کہ جتنا دانت گر گیا ہے اگر اس سے زیادہ دانت منہ میں موجود ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر زیادہ دانت گر گئے اور کم دانت منہ میں موجود ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح پیدائش ہی سے جانور کے دانت نہیں ہے، بالکل پوپلا جانور ہے، دانت ہے ہی نہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جانور بالکل کمزور اور مریل ہے، جس کی ہڈی سے گودا یعنی گوشت بالکل ختم ہو چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ البتہ ایسا تو نہیں لیکن پتلا دبلا ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے، لیکن یاد رہے کہ قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کیا جائے اور تب قربانی دی جائے۔ اسی طرح جانور لنگڑا رہا ہے، جس پیر سے وہ لنگڑا رہا ہے وہ پیر زمین پہ رکھا نہیں جاتا اور اس پیر چلنے میں اس پیر سے سہارا بھی نہیں لگتا، صرف ہلکا زمین پہ وہ پیر جو ہے جانور ٹیکتا تو ہے لیکن چلنے میں سہارا نہیں ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں جانور لنگڑا تو رہا ہے لیکن ایک پیر زمین پہ چلنے میں اس لنگڑا جو ہے پیر جو ہے وہ پیر بھی زمین پہ رکھ کے جانور چلتا ہے، یعنی چلنے میں اس کا سہارا لیتا ہے، تو پھر لنگڑانے سے وہ ایسا لنگڑانا وہ عیب نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح دم کٹ گیا تو اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں، اگر اس سے کم کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح جانور آپ نے خریدنے کے بعد عیب پیدا ہو گیا تو اگر ایسا آدمی ہے جس پر قربانی واجب ہے تو پھر اس جانور کو فروخت کر دے اور دوسرا جانور خرید کر قربانی دے، لیکن اگر وہ آدمی غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں تو پھر اس کو فروخت کرنے کی ضرورت نہیں، اسی عیب دار جانور کی قربانی کر دے، نئے جانور لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو اگر خصی کیا جائے، اس کا بدھیا کیا جائے، ختنہ کیا جائے تو وہ عیب ہو جاتا ہے اور اس کی قربانی صحیح نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، بالکل اس کی قربانی درست ہے۔ حالانکہ خصی کرنا یعنی بدھیا کرنا عیب نہیں ہے، خامی نہیں ہے بلکہ خوبی ہے، اور یہ کرانے سے گوشت بالکل بہتر اور لذیذ ہوتا ہے۔ اور اگر جس جانور کی خصی نہیں ہوتی وہ جانور بڑا ہو کر بدبو کرتا ہے، خود اپنا پیشاب اپنے جسم پہ کرتا ہے اور اس کا گوشت بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا، تو گویا ختنہ کرانا یعنی اس کا بدھیا کرانا یہ اس کی خوبی ہے، خامی نہیں ہے، اس کی قربانی بالکل درست ہے
اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور بھی اگر کچھ پوچھنا ہو تو اس سلسلے میں کومنٹ کریں، اور ہمارے چینل عزیز میڈیا کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ ساتھ ہی ایک چینل ہم نے اور بنایا ہے جس کا نام عزیز صدا ہے، اس کو بھی لائک کریں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، سب کچھ کریں۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا۔